السلام علیکم، میرا نام فضل جلال ہے اور میں اردو اسلامیات پاک اسٹڈی کا لیکچرر ہوں۔ اس سلسلے میں آپ سے تھوڑی سی باتیں شیئر کرنی ہیں اردو کے حوالے سے، جو فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی اردو ہے۔ میں بورڈ کا چیکر بھی ہوں، اسلامیات اور پاک اسٹڈی میں چیک کرتا ہوں۔ گزشتہ 16-17 سال سے میں منسلک ہوں درس و تدریس کے شعبے سے۔ اگر آپ اردو میں اچھے نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے جو سیشن ہوا کرے گا اردو کے حوالے سے، اس پہ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ آپ کو مفید معلومات جو ہے وہ ملتی رہے گی۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اردو جو کتاب ہے سنٹیکس بک کے ہمارے پاس، اس کے دو حصے ہیں، ایک کا نام ہے حصہ نظم اور ایک کا نام ہے حصہ نثر۔ تو نثر کے معنی ہے بکھرا ہوا، پھیلا ہوا۔ بکھرا ہوا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں بکھری ہوئی نظر آتی ہیں، ایک ترتیب نہیں ہوتی اس میں۔ اور حصہ نظم کا مطلب ہے ترتیب، جس میں ہمیں ترتیب ملے، ایک اصول ہوتے ہیں، کچھ قواعد ہوتے ہیں، اس میں پھر غزل ہے، پھر نظم ہے۔ نظم اور غزل میں فرق یہ ہے کہ نظم کا عنوان ہوتا ہے اور غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا۔ پھر اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، کچھ حمد ہوتے ہیں، کچھ نعت ہوتے ہیں، کچھ کو ہم مرثیہ کہتے ہیں، کچھ کو مناجات کہتے ہیں۔ حمد وہ ہے جس میں اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کی جائیں، نعت وہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی جائیں، مرثیہ وہ ہے جو کسی فوت شدہ آدمی کے لیے کہی جائیں، مناجات وہ ہے جس میں اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے، اور تلمیح وہ ہیں کہ کوئی بھی غزل یا نظم کے اندر کوئی اگر تاریخی واقعہ آ جاتا ہے تو اسے ہم تلمیح کہتے ہیں۔ تو یہ دو حصے ہیں۔ جو نثر ہیں اس کے لکھنے والے کو ہم کہتے ہیں نثر نگار، اور جو نظم ہے اس کے لکھنے والے کو ہم کہتے ہیں شاعر۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے اچھے مارکس آئیں تو آپ نے کم از کم 5 نثر نگار کی خصوصیات آپ نے زبانی یاد رکھنی ہے، اور 5 شاعر کے آپ نے طرز تحریر کی خصوصیات لکھنی ہے کہ یہ شاعر کیسے لکھتا ہے، اس کی شاعری کی کون سی ایسی خصوصیات ہیں جو دوسرے شاعر میں نہیں ہیں۔ جب یہ دو چیزیں آپ کر لیں گے، یعنی شاعر کے کلام پہ تبصرہ اور نثر نگار کے کلام کی خصوصیات یا تبصرہ، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے 20 سے 22 مارکس پکے ہو گئے۔ دوسرا جو سب سے ہائیسٹ مارکس ٹیکر جو کوشچن ہوتا ہے اردو کے پیپر میں، جس میں آپ کو زیادہ مارکس مل سکتے ہیں، وہ ہے خلاصہ۔ خلاصہ جو ہے وہ کن چیپٹر کا آپ نے یاد کرنا ہے، یہ میں آپ کو آنے والے اپنے لیکچر میں بتاؤں گا۔ خلاصہ جو ہے آپ کی بکس میں لکھا ہوا ہے کہ کن کن کا خلاصہ یاد کرنا ہے، اس میں سے جو اسپیسیفک جو کچھ چیپٹر ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں گا بعد میں۔ اس کا آپ نے خلاصہ یاد کرنا ہے صحیح طریقے سے، کم از کم 2 سے 2.5 پیج کا اگر ہے تو آپ کے اچھے خاصے مارکس اس میں آ سکتے ہیں۔ تیسری جو چیز ہے جس پہ آپ کو مارکس مل سکتے ہیں وہ ہے مرکزی خیال۔ اس میں بھی بہت زیادہ نمبر ہوتے ہیں، اور مرکزی خیال کون کون سے شعروں کے یاد کرنے، کون کون سے غزلوں کے نظموں کے یاد کرنے، یہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا۔ ابھی صرف ہم اس کو کنکلوڈ کر رہے ہیں۔ چوتھی جو چیز ہے جس پہ ہمیں زیادہ مارکس ملتے ہیں وہ ہے اقتباس کی تشریح۔ اقتباس کی تشریح جو ہے آپ کی کتاب میں جس چیپٹر کے آخر میں لکھا ہوا ہو، ابھی جو نئی بک ہے فرسٹ ایئر کی، سیکنڈ ایئر میں تو پرانی ہے، وہاں سے آپ نے اسی چیپٹر کے آپ نے سوالات اقتباس کو غور سے دیکھنا ہے، اور اس کے مطابق جو ہے پھر آپ نے اس کی تشریح لکھنی ہے۔ جب بھی آپ اقتباس کی تشریح لکھیں گے تو مصنف کا حوالہ آپ نے ضرور دینا ہے، سبق کا حوالہ ضرور دینا ہے، اور تشریح جو ہے سیاق و سباق سے آپ نے بیان کرنی ہوتی ہے۔ سیاق اور سباق کے معنی یہ ہیں کہ اس کے پیچھے کیا بات ہو رہی ہیں اور آگے کیا بات ہو رہی ہیں، اور اس جو اقتباس ہے، اقتباس کے معنی ہیں چن لینا۔ ایک جگہ میں پسند کر لیتا ہوں کہ اس کا آپ اسپیسیفکلی ہمیں مطلب سمجھا دیں، تو یہ جو ایک چیز ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اردو میں۔ 5ویں چیز جو ہے وہ ہے شعر کی تشریح۔ جب کسی شعر کی تشریح آ جاتی ہے تو آپ نے شاعر کا نام،
اور غزل ہے تو اس کا تو حوالہ نہیں ہوتا، لیکن نظم ہے تو آپ نے اس کا بھی حوالہ دینا ہے۔ حوالہ دینے کے بعد آگے پیچھے کیا بات ہو رہی ہے، شاعر کس بات پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ آپ نے لکھنے، اور اس کے بعد ہوتے ہیں سوال جواب۔ سوال جواب کے ساتھ پھر مضمون ہوتا ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں جس کو ہم ملا کے ایک اردو کا پورا ایک نصاب بن جاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ سے اور بھی باتیں ہوں گی کہ اقتباس کون سے آتے ہیں، شاعر کون کون سے ہیں، نثر نگار کون کون سے ہیں، خلاصے کون سے ہیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔